السلام علیکم دوستو، میں عاصم سیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو آج ہم آپ کو السی کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے کہ السی کا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں، اور اس کے مشہور مرکبات کون سے ہیں اور اس کو کتنے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ دوستو عربی میں اسے بذر القطع کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں بزرگ یا تخم قطع کہتے ہیں۔ سندھی میں السی اور انگریزی میں سے لائن سیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک درجہ اول ہے، معدہ اور بصر کے لیے مضر ہے۔ اس کا بدل تخم حلبہ اور میتھی کے بیج ہیں۔ مدر اور اسہال بلغمی میں مفید ہے، جبکہ اس کے مشہور مرکبات لوک قطع، کیروتی، بذر القطع ہیں۔ یہ مصر، روس، برطانیہ اور پاک و ہند میں بکثرت پائی جاتی ہے، جبکہ مقدار خوراک 5 تا 10 گرام تک ہوتی ہے۔ السی کے پودے کی لمبائی تقریباً 1 گز تک ہوتی ہے۔ اس کے تخم چھوٹے چھوٹے، چمکدار، چپٹے اور قدرے لمبے ہوتے ہیں۔ اس کا تنا، شاخیں اور پتے باریک ہوتے ہیں۔ ان سے ایک روغن بھی نکالا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہی مائل بسرخ اور ذائقہ پھیکا ہوتا ہے۔ اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو السی کو خصوصی طور پر بلغمی اسہال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسکن اوجاع، نفس و دم اور ملتف ہونے کی وجہ سے بلغمی کھانسی میں مفید ہے۔ مدر بولو، مدر حیض ہے۔ محلل ہونے کی وجہ سے اورام ظاہری و باطنی میں خارجن اور داخلاً مشتمل ہے۔ خشونت لوزتین، ضیق النفس اور نزلہ زکام میں بطور جوشاندہ مشتمل ہے۔ درد گوش میں اس کا روغن مفید ہے اور اس کے پھول کی چائے ورم رحم، آنتوں کا ورم اور سوزاک کے لیے فائدہ مند ہے۔ جالی ہونے کی وجہ سے ورموں، پھوڑے پھنسیوں پر السی کا ضماد بنا کر باندھنے سے ورم تحلیل ہو کر درد ساکن ہو جاتا ہے یا مواد خارج ہو جاتا ہے۔ السی کی چھال جلا کر زخموں پر چھڑکنے سے زخموں کو بھرتی ہے، جبکہ گردہ اور مثانے کی پتھری نکالنے میں معاون ہے۔ ہمراہ شہد ورم طحال کے لیے مفید ہے، جبکہ شہد اور فلفل سیاہ کے ہمراہ مقوی با ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر عاصم ہربل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج بنا ہوا ہے ڈاکٹر عاصم ہربل کے نام سے، اسے بھی فالو کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔